آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جنگ اگر اسرائیل کے ساتھ ہے تو ایران مسلم ممالک پر حملے کیوں کر رہا ہے، جبکہ ایران کا یہ موقف ہے کہ ایران اسلامی ممالک کے اوپر حملے نہیں کر رہا بلکہ ان اسلامی ممالک میں موجود اسرائیل اور امریکہ کے فوجی اڈوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ اگر ایران کا یہ حملہ کرنے کا دعویٰ درست ہے تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ امریکی اڈے ان مسلم ممالک میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا امریکی فوجی اڈے ان ممالک کے اندر کیا اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں؟ اور دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، ان عرب بادشاہوں نے امریکی فوجی اڈوں کو اپنے ملک کے اندر پناہ کیوں دی ہے؟ لہٰذا ان امریکی فوجی اڈوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ بات کرتے ہیں ورلڈ وار ون کی۔ پہلی جنگ عظیم میں آخری سپر پاور نے مسلمانوں کی طرف سے بہادری کے ساتھ جنگ لڑی۔ اپنی بہادرانہ صلاحیت کے باوجود پہلی جنگ عظیم کے اندر خلافت عثمانیہ کو بری طرح سے تباہ کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ تمام تر علاقے جہاں پر انہوں نے حکومت کی تھی ایک ایک کر ختم ہوتے چلے گئے۔ برطانوی سلطنت اور اس کے اتحادیوں نے مسلمانوں سے وہ تمام تر علاقے ایک ایک کر چھین لیے، اور اس کے بعد برطانوی سلطنت نے اس تمام تر علاقوں کے اوپر اپنا خود کا قبضہ کر لیا۔ لیکن برٹش امپائر کو اس بات کا بہت بخوبی علم تھا کہ عرب کے عام لوگ کبھی بھی برطانیہ کے لیڈر کو اپنے ملک کے اندر ایکسپٹ نہیں کریں گے، اسی لیے برٹش امپائر نے ان تمام عرب ممالک کو اپنے انڈر رکھنے کے لیے ایک سیکرٹ مشن تیار کیا۔ تاہم برٹش امپائر نے تمام عرب بادشاہوں کو یہ کہا کہ وہ یہاں کے بادشاہ ہی رہیں گے، وہ یہاں کے اوپر حکمرانی بھی کریں گے، یہاں پر سڑکیں بنائیں گے، پل بنائیں گے، بلڈنگز بنائیں گے، تاکہ عرب کے لوگ انہی کو اپنا حقیقی بادشاہ سمجھیں، لیکن صرف اس حد تک ہی رہیں گے۔ ان تمام تر عرب ممالک کی فوج اور جو دفاع ہے وہ برٹش امپائر کے حوالے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بادشاہوں کی فوجیں برٹش امپائر کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں لے سکتی۔ تو اسی فیصلے کے بعد برطانوی سلطنت نے پہلی بار تمام عرب ممالک کے اندر اپنے فوجی اڈے قائم کر دیے اور ایک ایک کر آہستہ آہستہ ان تمام علاقوں کے اندر پھیل گئے۔ برٹش امپائر کی جانب سے یہ ایک بہت ہی سمارٹ موو تیار کیا گیا تھا۔ عرب ممالک کے عام مسلمانوں کو یہی لگتا تھا کہ ان کا جو بادشاہ ہے وہ عرب اور مسلمان ہے، لیکن در حقیقت معاملہ کچھ ایسا تھا کہ یہ بادشاہ صرف اور صرف ایک کٹ پتلی بن کر رہ چکے تھے، اور پوری عرب دنیا انہی برطانوی سلطنت کے فوجی اڈوں کے ذریعے چلائی جانے لگی، اور دنیا آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح سے چلتی رہی۔ اور اس کے بعد نہ جانے کچھ ایسا ہوا کہ برٹش امپائر آہستہ آہستہ تمام تر علاقوں کے اندر بکھرنے لگی، اور وہیں پر آغاز ہوتا ہے ورلڈ وار 2 کا۔ دوسری جنگ عظیم برطانیہ کی سلطنت نے جیت تو لی تھی، لیکن اس جنگ عظیم کے اندر بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ آہستہ آہستہ برطانوی سلطنت ریزہ ریزہ ہونے لگی، اور برطانوی سلطنت کے تمام تر فوجی اڈے جو کہ عرب ممالک میں موجود تھے ان کو مزید چلانے کے لیے فنڈز کی کمی پیش آ گئی، اور کچھ ہی چند سالوں کے اندر برطانوی سلطنت نے اپنے وہ تمام تر فوجی اڈے جو کہ عرب ممالک میں موجود تھے وہاں سے اپنی فوجیں ختم کرنا شروع کر دی، اور عرب ممالک برطانوی سلطنت سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹش امپائر بری طرح سے تباہ ہو چکی تھی، اور اسی کے بعد ایک نئی سپر پاور ابھرتی ہے۔ لہٰذا دوسری جنگ عظیم ختم ہونے سے پہلے ہی تمام تر عرب بادشاہوں نے برطانوی سلطنت کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور جو ہم سپر پاور کی بات کر رہے تھے وہ سپر پاور تھی امریکہ۔ اور اب عرب کے بادشاہوں نے امریکہ کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی، اور اس طرح سے امریکہ نے برٹش امپائر کی جگہ لے لی، اور برٹش امپائر کے خاتمے کے ساتھ ہی امریکہ نے ان تمام تر عرب ممالک کے اندر اپنے نئے فوجی اڈے قائم کرنا شروع کر دیے۔ تاہم یہ جو فوجی اڈے امریکہ کی جانب سے بنائے جا رہے تھے یہ بہت چھوٹے تھے، اور یہ تیل کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن یہ تو صرف اور صرف امریکہ کا ایک بہانہ تھا۔ امریکہ بھی بالکل ٹھیک جیسے کہ برٹش امپائر نے عرب ممالک کے
اندر فوجی اڈے بنائے تھے اسی طرح سے بڑے بڑے فوجی اڈے ان عرب ممالک کے اندر بنانا چاہتا تھا. تو امریکہ کا بیسیکلی مشن تو یہی تھا. جس طرح سے برٹش امپائر نے ان تمام تر عرب بادشاہوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا, بالکل ٹھیک اسی طرح سے امریکہ اب وہ جگہ لینا چاہتا تھا اور اسی طرح سے تمام عرب بادشاہوں کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا. لیکن اس وقت یہ تمام تر چیز کرنا بہت ہی مشکل تھا امریکہ کے لیے, کیونکہ امریکہ کو جس بادشاہ کا سامنا تھا وہ ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا, اور وہ بادشاہ تھے سعودی عرب کے شاہ فیصل. تو شاہ فیصل کی جانب سے سب سے پہلے امریکہ کو کہا گیا کہ اپنے تمام تر چھوٹے اڈے جو کہ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. اور یاد رہے کہ یہ وہی فوجی اڈے تھے جو کہ شاہ فیصل کے والد عبدالعزیز نے خود قائم کیے تھے. شاہ فیصل کے دورہ حکومت کے اندر پورے عرب ممالک کے اندر ایک کے علاوہ کوئی بھی امریکی فوجی اڈا موجود نہیں تھا. تاہم شاہ فیصل کو ایک منصوبے کے تحت غداری کے تحت شہید کر دیا گیا. شاہ فیصل کے جانے کے بعد ان کے بھائی شاہ خالد آتے ہیں, اور شاہ خالد شاہ فیصل سے بالکل ہی مختلف انسان تھے. شاہ خالد امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتے تھے, اسی لیے امریکہ نے شاہ فیصل کی شہادت کے بعد اپنا وہ منصوبہ جو کہ امریکی فوجی اڈے بنانے کا منصوبہ تھا دوبارہ سے شروع کر دیا. لیکن ہمیشہ کی طرح امریکہ کو عرب ممالک کے اندر اپنی فوجی اڈے قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے کی ضرورت تھی, اور امریکہ کو اب ایک نیا بہانہ اور بہت ہی اچھا بہانہ مل چکا تھا, اور وہ بہانہ تھا صدام حسین. صدام حسین عراق کا بادشاہ بنتے ہی پہلے امریکہ اور پھر تمام تر عرب بادشاہوں کے خلاف ہو گئے تھے. دراصل صدام حسین کی عرب بادشاہوں کے ساتھ ایک گہری دوستی تھی, اور یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی وہ حکومت کے اندر آئے تو انہوں نے عرب بادشاہوں کے کہنے کے اوپر ایران کے اوپر حملہ کر دیا. جس کے بعد صدام حسین نے اگلے 8 سال تک ایران کے ساتھ ایک بہت ہی مشکل ترین جنگ لڑی. جنگ کے آغاز میں بالکل ایسا ہی لگتا تھا کہ صدام حسین اس جنگ کو جیت لیں گے, لیکن جیسے جیسے یہ جنگ بڑھتی چلی گئی تو صدام حسین کے پاس جو پیسہ موجود تھا وہ ختم ہونے لگا, اور اس جنگ کی لڑنے کی طاقت بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی. جیسے ہی صدام حسین کے پاس فنڈز کی کمی پیش آئی تو صدام حسین نے ان تمام تر بادشاہوں کو کہا کہ ان کو اس وقت فنڈنگ کی ضرورت ہے, لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے صدام حسین کی جانب سے ان تمام عرب بادشاہوں سے بڑی تعداد کے اندر قرضہ لے لیا گیا, اور عرب بادشاہوں نے بھی خوشی خوشی صدام حسین کو اربوں ڈالرز کا قرضہ دے دیا. بتایا جاتا ہے کہ یہ قرضہ لگ بھگ 60 ارب ڈالر کا قرض تھا. لیکن اتنے بلین ڈالرز کا قرض لینے کے باوجود صدام حسین 8 سال کے بعد یہ جنگ بری طرح سے ہار گئے. تو جیسے ہی تمام تر عرب بادشاہوں نے دیکھا کہ یہ جنگ صدام حسین ہار چکے ہیں تو انہوں نے فٹافٹ اپنا قرضہ واپس لینے کی ڈیمانڈ کر دی. تو ایسے میں صدام حسین ان بادشاہوں کے مخالف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں کس چیز کا قرض واپس کروں, یہ جنگ میں نے صرف اور صرف تم لوگوں کے لیے ہی لڑی ہے. اور یہیں پر صدام حسین نے ان تمام عرب بادشاہوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ ان کو وہ 1 روپے کا قرض بھی واپس نہیں کریں گے. اور یہیں سے عرب بادشاہوں اور صدام حسین کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوتا ہے. صدام حسین کے یہ الفاظ سن کر تمام عرب بادشاہوں کو شدید غصہ آیا, اور وہیں پر عرب ممالک میں کویت کے بادشاہ نے صدام حسین کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے, ان کی اکانومی کو کمزور کرنے کے لیے اپنی تیل کی پیداوار کو مزید بڑھا دیا. اس نے تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کے اوپر مجبور کیا, اور اس طرح سے صدام حسین کی معیشت بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی. یہ تمام تر سچویشن دیکھنے کے بعد صدام حسین جو کہ ان عرب بادشاہوں کا ایک وقت پر ایک بہت اچھا گہری دوست تھا, ان سے شدید نفرت کرنے لگا. آخرکار صدام حسین نے اس کویتی بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے کویت کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا. لیکن اس حملے سے پہلے صدام حسین کو صرف ایک چیز کا سب سے زیادہ خوف تھا, اور وہ تھا سپر پاور امریکہ. صدام حسین کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ اگر اس نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ بیچ میں آ سکتا ہے اور اس جنگ کے اندر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس سے پہلے ہی صدام حسین نے عراق میں موجود امریکی سفیر سے ملاقات کی. اس نے اس ملاقات کے اندر یہ واضح طور پر امریکی سفیر کو بتایا کہ چند دنوں کے اندر وہ کویت کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے. جواب کے اندر امریکی سفیر نے کہا کہ یہ آپ کا اور تمام عرب بادشاہوں کا معاملہ ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اور امریکہ کی جانب سے بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ
کہ اگر صدام حسین کویت کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اب جیسے کہ صدام حسین کو سپر پاور امریکہ سے اجازت مل گئی تھی تو صدام حسین نے اپنا یہ منصوبہ مکمل طور پر تیار کر لیا اور وہیں پر صدام حسین نے اپنی پوری فوج کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اور آج سے ٹھیک 30 سال پہلے صدام حسین نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کویت کے اوپر رات کی تاریکی کے اندر بری طرح سے حملہ کر دیا۔ وہاں پر عراق کی پوری فوج کویت کے اندر داخل ہو گئی۔ کویت عراق کے قریب ایک چھوٹا سا ملک تھا اور کویت کے پاس اپنی خود کی کوئی فوج بھی موجود نہیں تھی۔ تو اسی طرح سے صدام حسین نے صرف ٹھیک 2 دن کے اندر کویت کو فتح کر لیا اور سب سے پہلے صدام حسین نے کویت کے اندر تمام تر تیل کے ذخائر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل پیدا ہوتا تھا، اب وہ تمام تر تیل صدام حسین کے کنٹرول میں آ گیا۔ اور اسی طرح سے صدام حسین کچھ ہی دنوں کے اندر عرب ممالک کا طاقتور ترین بادشاہ بن گیا اور اس کے فوراً بعد صدام حسین اور اس کے بیٹوں نے خوب جشن منایا۔ لیکن صدام حسین کو اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے لیے آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہاں پر امریکہ جس نے صدام حسین کو خود اجازت دی تھی کہ وہ کویت کے اوپر حملہ کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی صدام حسین نے کویت کو فتح کر لیا تو وہیں پر امریکہ کی سٹیٹمنٹ بالکل تبدیل ہو گئی اور یہاں سے ایک عظیم الشان امریکہ کی سازش کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہاں پر امریکہ نے خفیہ طور پر تمام عرب بادشاہوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کر دی اور امریکہ نے ان تمام عرب بادشاہوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب صدام حسین انہیں بالکل نہیں بخشے گا اور یہاں پر عرب بادشاہوں کو امریکہ نے ڈرانا شروع کر دیا اور امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صدام حسین ایک ایک کر تمام تر عرب بادشاہوں کو قتل کر دے گا۔ اور امریکہ نے نہ صرف یہ بلکہ امریکہ نے سعودی عرب کے بادشاہ کو کویت کے جو تمام تر حملے کی سیٹلائٹ ویژولز کی پکچرز تھیں وہ بھی دکھائی۔ یہ تمام تر کہانی سننے کے بعد عرب بادشاہ بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور ڈر گئے، لیکن در حقیقت یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ یہ امریکہ کی طرف سے رچائی گئی ایک بہت بڑی سازش تھی جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا اور یہیں پر تمام تر عرب بادشاہ صدام حسین سے بچنے کے لیے امریکہ سے منتیں کرنے لگے اور یہاں پر امریکہ نے ان بادشاہوں کے سامنے اپنی سب سے بڑی شرط رکھی اور کہا کہ میں صرف ایک صورت پر ہی تم لوگوں کو صدام حسین سے بچاؤں گا اگر تم مجھے اپنی سرزمین کے اوپر امریکی فوجی اڈے بنانے کی اجازت دو گے۔ اور ظاہر ہے کہ مجبوراً تمام عرب بادشاہوں نے امریکہ کی بات سے متفق کیا اور اپنا سر جھکا دیا اور اس کے بعد امریکہ نے سب سے پہلے سعودی عرب کے اندر اپنا پہلا فوجی اڈا قائم کیا۔ چونکہ سعودی عرب نے امریکہ کو اپنا فوجی اڈا بنانے کی اجازت دی تو ایسے دیکھتے دیکھتے تمام عرب ممالک نے بھی اسی چیز کی پیروی کی اور امریکہ کو اجازت دے دی کہ وہ ان تمام ممالک کے اندر اپنے فوجی اڈے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے آج اسرائیل کا امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے، ٹھیک اسی طرح سے 30 سال پہلے بھی اسرائیل کا امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا انفلوئنس موجود تھا۔ تو عرب ممالک کے اندر یہ تمام تر فوجی اڈے نہ صرف امریکہ کی جانب سے استعمال کیے جانے تھے بلکہ کبھی بھی ضرورت آنے کے اوپر اسرائیل بھی ان فوجی اڈوں کو استعمال کر سکتا تھا۔ جیسے ہی یہ امریکی فوجی اڈے بننا شروع ہوئے تو امریکہ کی جانب سے سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ کویت میں موجود صدام حسین کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور ظاہر ہے صدام حسین اس وقت اس پوزیشن میں موجود نہیں تھا کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکے، اسی لیے اس نے کویت کو خالی کر دیا اور اپنی فوج کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا اور اس طرح سے پورا کا پورا کویت امریکہ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور امریکہ نے کویت کے اندر اپنے بڑے بڑے فوجی اڈے بنانا بھی شروع کر دیے اور یہاں پر پوری دنیا کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ امریکہ کی رچائی گئی بہت بڑی سازش تھی جس میں وہ کامیاب ہو چکا ہے اور اس طرح سے امریکہ نے تمام عرب ممالک کے اندر اپنے فوجی اڈے قائم کر دیے اور امریکہ نے تمام عرب بادشاہوں کو اپنے جال میں پھنسا کر پورے عرب ممالک کے اندر اپنے فوجی اڈے مستقل طور پر بنا دیے اور اس دن سے لے کر آج تک وہ تمام تر امریکی فوجی اڈے ان تمام عرب ممالک کے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں پر بات کرتے ہیں جو کہ اب جنگ کا آغاز ہوا ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے ان تمام تر فوجی اڈوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ امریکہ کی جانب سے ان عرب ممالک کے اندر بنائے گئے ہیں۔
لیکن यहाँ पर आपके ذहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ईरान को इन अमरीकी फौजी अड्डों से आखिरकार मसला क्या है। पिछले 35 सालों से ये तमाम अमरीकी फौजी अड्डे खामोश नहीं रहे, बल्कि इन्हीं फौजी अड्डों से उन तमाम अरब ममालिक के ऊपर हमले किए जाते रहे हैं और हमले करने के लिए ये फौजी अड्डे इस्तेमाल होते रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज से ठीक 25 साल पहले जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका की जानिब से उन्हीं फौजी अड्डों से अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया गया और वहाँ से अफगान हुकूमत को हटाने के बाद अमेरिका ने एक नया बड़ा फौजी अड्डा अफगान सरजमीन के ऊपर कायम किया और उसका नाम है बगराम एयरबेस। और अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल जंग के दौरान उन्हीं अड्डों को इस्तेमाल करता रहा है और अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला कर दिया और हमला कर उसे खत्म कर दिया। उन्हीं फौजी अड्डों से अमेरिका शाम के ऊपर बमबारी भी करता रहा है और उन्हीं फौजी अड्डों को कज़ाफी के कत्ल के लिए भी इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ यही नहीं, ये वही फौजी अड्डे हैं जहां से अमेरिका इसराइल को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मिसाल के तौर पर जब चंद साल पहले इसराइल की जानिब से गजा के ऊपर हमला किया गया, गजा पे हमले के बाद यमनी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि आज के दिन से लेकर अगर आगे आने वाले वक्त में कोई भी इसराइल का जहाज यहाँ से गुजरेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा और इससे इसराइल की इकोनॉमी को बुरी तरह से धचका लगा। और इस वक्त में जब इसराइल की इकोनॉमी बुरी तरह से नीचे की तरफ गिर रही थी तो अमेरिका ने उन्हीं फौजी अड्डों को इस्तेमाल कर यमन के ऊपर 1000 मिसाइल दाग दिए। अमेरिका ने यमन को ऐसा करने से रोक दिया और साथ ही साथ इसराइल की इकोनॉमी को दोबारा से बहाल करवा दिया। अरब दुनिया में मौजूद ये तमाम अमेरिकी फौजी अड्डे लगभग पिछले 40 बरसों से इन तमाम अरब दुनिया को अपनी गर्दन में जकड़े हुए हैं और इन्हीं फौजी अड्डों की वजह से अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक का कोई भी बादशाह, कोई भी सरबराह अमेरिका के खिलाफ सर उठा नहीं सकता। और ठीक 40 सालों के बाद जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने का मंसूबा बनाया तो यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि ईरान वो पहला मुल्क बन गया है जिसने इन तमाम तर अमेरिकी फौजी अड्डे जो कि अरब ममालिक के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर हमला किया है। जैसे ही जंग का आगाज हुआ तो ये बताया गया कि अमेरिका की जानिब से जो पहला हमला किया गया वो दुबई के अंदर मौजूद अल दफरा एयरबेस से किया गया और इसी नौयत के हमले ईरान के ऊपर कुवैत और बहरीन के अमेरिकी फौजी अड्डों से भी किए गए हैं। और ईरान ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि अमेरिकी फौजी अड्डे जो कि कुवैत में मौजूद हैं, सबसे पहले ईरान ने उनको निशाना बनाया। ईरान ने सबसे पहला हमला कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डा कैंप आरएफ बेस के ऊपर किया। और यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूं कि ईरान की जानिब से जिस अमेरिकी फौजी अड्डे को सबसे पहले निशाना बनाया गया वो अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा था जहाँ पर अमेरिका के बड़े बड़े टैंक्स, मिसाइल्स और ट्रक्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। ये वही जगह थी जहाँ से अमेरिकी जहाजों और हेलीकॉप्टरों के ऊपर मिसाइल नस्ब किए जाते थे। और ईरान के इन हमलों के बाद न सिर्फ चंद अफराद बल्कि पूरी की पूरी अमेरिकी फौज ही वहाँ से निकल गई और जाकर कुवैत की होटल्स और इमारतों के अंदर पनाह ले ली। और ठीक उसी तरह से ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर हमला किया। ये वो फौजी अड्डा था जहाँ से एक बड़ा अमेरिकी ईंधन भरने वाला तैयारा तबाह कर दिया गया। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे के ऊपर अपना तीसरा हमला किया जो कतर के अंदर मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता था। ईरान के हमलों के नतीजे के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया जिसकी मालियत लगभग $1 बिलियन बताई जा रही है। और इसके बाद ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जिसके नतीजे में अमेरिका के 5 बड़े बहरी जहाज तबाह कर दिए गए। और आखिरकार ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे को तबाह कर दिया। और बताया जा रहा है कि अमेरिका का वही फौजी अड्डा था जहां से ईरान के स्कूल के ऊपर हमला किया गया और उसके नतीजे के अंदर 200 लड़कियां तकरीबन शहीद हो गई। और अब अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान ने ये तमाम तर हमले बहुत सोच समझ के और प्लानिंग के साथ किए हैं। ईरान इससे पहले तकरीबन अपने 50 से 60 ड्रोन्स उन एरियाज के अंदर भेजता रहा है और रेकी करता रहा है कि उसको किस किस जगह को निशाना बनाना है। तो ईरान ने ये मंसूबा बनाया कि जैसे ही अमेरिकी फौजी अड्डों का दिफाई निजाम इन्हें मार गिराने के ऊपर मसरूफ होगा वहीं पर ईरान अपने
सुपरसोनिक हाई प्रोफाइल मिसाइल्स लॉन्च कर देगा। सुपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेजी से सफर करते हैं। यहाँ पर ईरान को सिर्फ एक मुश्किल दरपेश आ रही थी कि इन ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले के नतीजे में न सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डे बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात की बहुत सारी इमारत और होटल्स को भी निशाना बनाया गया। इसमें से कुछ हमलों की तरदीद ईरान की जानिब से की गई और बाकी के बारे में ईरान ने कुछ नहीं कहा। ईरान के सदर की जानिब से इनमें से कुछ हमलों की माफी भी मांगी गई है, लेकिन बाज हमलों की ईरान ने तरदीद की है और कहा है कि हमें नहीं मालूम कि ये हमले किसने किए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल आता है कि आखिरकार ये हमले अरब ममालिक के ऊपर कौन करवा रहा था। बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मोसाद के बहुत सारे एजेंट्स कतर और सऊदी अरब से पकड़े गए हैं और ये वो तमाम तर लोग थे जो कि सऊदी अरब के अंदर हमले करने के लिए मौजूद थे। तो यहाँ पर भी इसराइल अपनी चालाकी करने से बाज ना आया और अपने एजेंट्स को इन तमाम ममालिक के अंदर भेज दिया और खुद ही से धमाके करवाने शुरू कर दिए ताकि तमाम तर अरब ममालिक आपस में खुद ही से लड़ पड़े। और आपको ये भी बताते चले कि कतर और सऊदी अरब में मौजूद मोसाद के इन एजेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लगता ऐसा है कि इसराइल यहाँ पर ये गेम प्ले कर रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों के अंदर शिया सुन्नी का फसाद एक बार फिर से उजागर कर दिया जाए। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि ईरान ने इनमें से कुछ इमारत को खुद से भी हमला किया है और ईरान की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर CIA और मोसाद की एजेंट्स मौजूद हैं। सिर्फ उन्हीं बिल्डिंग्स को हिट किया जा रहा है जहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं। अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर इतना प्रिसाइज हमला करना देखकर अमेरिका खुद भी हैरान होकर रह गया है और अमेरिका की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने के बाद ये समझा जा रहा था कि ईरान को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये गेम तो उल्टी ही नजर आ रही है और देखा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ने बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अमरीकी फौजी अड्डे इन तमाम अरब ममालिक में मौजूद हैं। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।